ہم لوگ سب یہ جو فقراء اور مساکین کی جماعت ہے، اکثریت ہے، وہی لوگ کیوں آگے بڑھ کر کے ایمان لائے؟ ہم عاقل لوگ ہیں اور ہمیں فہم موجود ہے، تو عقل و فہم جس میں زیادہ ہو وہ خیر اور شر کو اچھا سمجھے، لہذا ہم خیر اور شر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تمہارے مقابلے میں جب ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر نہیں، انہوں نے خیر اور شر کی بنیاد رکھی اپنی عقل کی، حالانکہ خیر اور شر کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، عقل سے ماوراء جو ہے وہی خیر اور شر۔ میں نے شروع میں بتایا تھا پہلے دن کہ وحی الہی وہ عقل سے ماوراء ہے، محسوسات کا دائرہ ایک حد تک ہے، محسوسات کے بعد معقولات کا دائرہ آتا ہے، جو محسوسات جو حواس سے خمسہ دائرہ سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ادراک عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جہاں پر عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ کیا چیز آخرت میں خیر ہے، کیا چیز شر ہے، یہ وحی متعین کرے گی، یہ عقل ہماری متعین نہیں کرے۔ انہوں نے عقل کے اوپر مدار رکھا، حالانکہ عقل کے اوپر اس کا مدار نہیں تھا، اس کا مدار جو تھا وہ وحی کے اوپر تھا، لیکن ان کا وہی پرانا اعتراض کہ یہ کیوں آگے، اگر یہ خیر ہوتا تو ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ کیوں آگے بڑھ گئے۔ اسی کو فرماتے ہیں قال الذین کفروا، کافروں نے کہا للذین آمنوا، مومنوں کے بارے میں، یہ لام جو ہے وہ یعنی من کے معنی میں نہیں ہے، من الذین کفروا، من الذین آمنوا، من کے معنی میں نہیں ہے، مومنوں سے نہیں کہا، آپس میں انہوں نے کہا، مومنوں کے بارے میں کہا، کیونکہ بظاہر یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ کافروں نے مومنوں سے کہا۔ اگر یہ مفہوم ہوتا تو یہ آگے جملہ ہونا چاہیے ما سبقتمونا الیہ، لیکن ما سبقتمونا الیہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مومنوں سے نہیں کہا تھا، یہ آپس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ یہاں للذین آمنوا سے مراد فی الذین آمنوا، اس لیے اشارے فرماتے ہیں اے فی حقہم، بات سمجھ پا رہے ہیں؟ فی حق، ان کے حق میں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایمان بہتر ہوتا، خیر ہوتا تو اس کی جانب یہ لوگ سبقت نہیں ہوتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اب اور جب یہ قائلین، اذ لم يهتدوا القائلون، جب قائلین اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکے، جب اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکے، اذ ظرفیہ ماضی ہے، اس لیے عام مفسرین نے اس کے جواب کو محذوف مانا، جب قائلین نے ہدایت نہیں پائی تو ظاہر عنادہم، ان کا عناد ظاہر، جب یہ مومن نہیں ہو سکے، ایمان کی دولت انہیں نصیب نہیں ہو سکی تو ان کے عناد میں اضافہ ہو گیا، ان کا عناد ظاہر، ظاہر عنادہم، یہ جواب ہے جو کہ محذوف۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا جواب جو ہے وہ فَسَيَقُولُونَ هَذَا، یہ اس کا جواب ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، افک قدیم، یعنی جب ایمان نہیں لا سکے تو عدم ہدایت پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، عدم ہدایت پر اکتفا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے چلو ہم نہیں ایمان لا سکے ہم خاموش ہو جائیں، نہیں،
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کہنے لگے کہ یہ قرآن کریم یا یہ جو نظریات اور یہ عقیدے جو ذکر کیے جا رہے ہیں یہ ایک منفرد ہے۔ تو مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ اذلم یہتدو، یہ جو ظرف ہے یہ فسیقولون ھذا کا، فسیقولون کا یہ ظرف ہے۔ لیکن اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ فسیقولون یہ استقبال کے لیے اور اس جو ہے وہ ماضی کے لیے، سمجھا۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فا ہے، فا کی وجہ سے یہ ما قبل میں عمل نہیں کرے گا، ورنہ تو کیا ہے یہ یعنی صدارت کلام ختم ہو جائے گی۔ دو دقت پیش آ رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ ماضی ہے اور یہ مستقبل ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پر فسیقولون پر فا داخل ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کا ظرف وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آیا سمجھ میں آیا؟ اذلم یہتدو فسیقولون کا ظرف وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ماضی ہے، اور دوسری بات اس پر فا داخل ہے۔ ان دونوں کا جواب دیا گیا مصنف کے اس یعنی تو اس ترکیب کی وجہ سے جواب دیا گیا کہ فسیقولون جو مضارع کا صیغہ ہے یہ استمرار کی، استمرار یعنی ماضی سے لے کر کے مستقبل تک چل رہا ہے، ماضی سے لے کر کے مستقبل تک چل رہا، ماضی کا لحاظ کر کے اس کو ظرف بنا دیا گیا۔ جہاں تک مسئلہ سین کا ہے کہ سین تو استقبال کے لیے آتا ہے، تو سین یہاں پر محض تاکید کے لیے، سین یہاں پر محض تاکید کے لیے، سین استقبال کے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ فا کا ہے تو علامہ رضی نے لکھا ہے، علامہ رضی نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کی وجہ سے عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ان دونوں اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ سین یہاں پر تاکید کے لیے ہے اور مضارع یہاں پر استمرار کے لیے، ماضی سے لے کر کے مستقبل تک چلے گا، ماضی کا لحاظ کر کے اس کو ظرف بنا دیا گیا۔ اور فا کا جو مسئلہ تھا تو علامہ رضی کے بیان کے مطابق فا کی وجہ سے عمل میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ لہذا ان مصنف کی بات بھی صحیح ہے۔ فسیقولون وہ کہنے لگے کہ ھذا القرآن افک قدیم، یہ قرآن پرانا جھوٹ ہے، یعنی پہلے لوگ اس کی طرح سے بات کرتے ہوئے ہیں وہی جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اللہ فرماتا ہے کہ ارے بات ہے اس قرآن کریم سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، واو حالیہ مانی، حالانکہ اس سے قبل من قبلہ، من قبل القرآن خبر، کتاب موسیٰ مبتدا، اماما و رحمتا، کتاب سے یہ کیا ہے یہ حال ہے، سمجھا؟ کتاب سے یہ حال ہے، یہ کتاب موسیٰ جو ہے، یا یہ ہے کہ من قبل ہی، بعض لوگوں نے فرمایا کہ من قبل قرآن کریم سے یہ امام و رحمتاً حال ہے، لیکن اس کی حاجت نہیں، کتاب موسیٰ جو امام بن کر کے تھی، یعنی تورات جو ہے مقتدا تھی اور رحمت بن کر کے آئی تھی مومنوں کے لیے، اور کفار مکہ کو اس کتاب پر یقین بھی، اس کتاب پر یقین ہے، یہودیوں پر یقین ہے، تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تورات امام و رحمت للمؤمنین، ابھی اس پر ایمان لانے والوں کے لیے امام اور رحمت ہے، یہ دونوں حال ہے، امام و رحمت ہے۔ وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ قرآن جو ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ جو کتاب ہے اس کے ان مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے جن کا تعلق اعتقادات سے۔ ابھی بھی توحید کے مضامین تورات میں موجود ہے، جب تم اس کو مانتے ہو تو قرآن کریم کو ماننے میں کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ آیا سمجھ میں آیا؟ جب اس کو مانتے، یہ مضمون بھی جو مضمون کے توحید کا مضمون تورات میں موجود ہے، قرآن کریم اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ھذا الکتاب، ھذا القرآن کتاب مصدق للکتب قبلہ لسانا عربیا، حال یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، لسانا عربیا، لسانا موصوف عربیا، صفت موصوف صفت سے مل کر کے یہ کیا بن گیا، یہ حال بن گیا۔ دیکھو موصوف صفت کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ حال بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے۔ حال اگر اس میں جامد ہو، مشتق نہ ہو، اس میں جامد ہو مشتق نہ ہو، تو اس کے حال بننے کے لیے نحویین کہتے ہیں کہ اس کی صفت لانا ضروری ہے۔
لسانن کیا ہے یہ حال بننے کے لیے ضروری ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت لائی. قرآن عربیہ بھی اسی قبیل سے ہو جائے گا. لسان عربیہ حال من الضمیر فی مصدق، مصدق میں جو ضمیر ہے اسی سے یہ حال ہے. فرماتے لینذر الذین ظلموا، یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ لینذر جو ہے یہ علت ہے، اور علت جو ہے وہ فعل محذوف کی علت، فعل محذوف کی علت ہے. یعنی انزلنا لینذر الذین ظلموا، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ ظالموں کو یہ کتاب انذار کر سکے، یہ کتاب ڈرا سکے مشرکین مکہ کو. وَهُوَ بُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور مومنین کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بشارت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرماتے جو لوگ کتاب کو مانیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اس کو فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے. کیا مطلب ہے استقاموں کا؟ دو مفہوم. ایک مفہوم یہ ہے کہ توحید کو چھوڑا نہیں، ثم استقام، پہلے کلمہ توحید کو اختیار کیا، عقیدہ توحید کو اختیار کیا، اور اس عقیدہ توحید پر جمے رہے. ثم استقاموا کا ترجمہ یعنی عقیدہ توحید کو زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے ترک نہیں کیا. آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ ایک مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر منسوب ہے کہ توحید کو انہوں نے ترک نہیں کیا آخری لمحے تک. آیا سمجھ پایا؟ دوسری تفسیر جو بقیہ خلفائے راشدین سے منقول ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تینوں حضرات سے منقول ہے. استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، توحید کے تقاضے پر عمل کرتا رہا، یعنی طاعات کا اور جو اوامر ہے اس کا امتثال کرتا رہا. استقاموا کا مطلب صرف توحید اختیار کرنا نہیں بلکہ توحید کے جو مقتضیات ہیں ان مقتضیات کو بروئے کار لانا ہے. آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ ثم استقاموا علی الطاعۃ، مصنف کی رائے بھی وہی دوسری رائے معلوم ہو رہی ہے. ثم کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے اس لیے کہ کلمہ توحید کا مقام جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوا کرتا ہے تمام طاعات کے مقابلے. آیا سمجھ پایا؟ فرماتے ہیں ثم استقاموا علی الطاعۃ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو لوگ توحید پرست ہوں گے ان کو کیا نفع ملے گا؟ دو قسم کا نفع ہوگا. ایک نفع تو ہوگا دفع مضرت اور ایک ہوگا جلب منفعت. دفع مضرت بھی نفع ہوتا ہے، مصیبت جو ہے دور کر دی گئی، اور جلب منفعت، منفعت حاصل ہو گئی. دونوں قسم کی چیزیں حاصل ہوں گی. پہلی بات فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. دفع مضرت. اولئک اصحاب الجنہ، جلب منفعت. آیا سمجھ میں آیا؟ جلب، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ حال واقع ہے، خالدین حال واقع ہے. جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کی یہ جزا ہے. یجزون جزاء، یجزون جزاء منصوب ہے مصدر ہونے کی وجہ سے، فعل مقدر کی وجہ سے، ای یجزون بما كانوا يعملون. آگے سمجھ میں مولانا صاحب؟ آگے فرماتے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، توحید کے ذکر کے بعد والدین کا ذکر. یا تو یہ کہہ لیجیے حقوق اللہ کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. یہ مناسبت سمجھا؟ یا یہ کہہ لیجیے کہ اللہ کے رسول کو تسلی دینا مقصود ہے. اللہ کا قرطبی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی آپ اگر توحید اختیار نہیں کرتے ہیں یہ لوگ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ توحید سے ملتی جلتی بات، یا جس طرح اللہ خالق ہے، خلق میں مکمل طور پر اللہ نے جو ہے اپنے پاس اختیار رکھا ہے، اسی طرح سے خلق کے مشابہ ولادت کا کام جو انسان کے نشو و نما میں بہت حد تک جو ہے معاون اور معین ثابت ہوا کرتا ہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ والدین کا کام. والدین کو اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے مشابہت حاصل ہے، اللہ خلق کا کام کرتا ہے اور والدین جو ہے اس کی تربیت کا، اس کی تولید کا کام کرتے ہیں.
समझा। लेकिन कितने इंसान हैं जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। बहुत से इंसान हैं जो वालिदैन की इताअत करते हैं, बहुत से इंसान हैं जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। कुछ लोग नाफरमान होते हैं, कुछ लोग फरमाबरदार होते हैं। आपको दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते, समझा, अल्लामा कुर्तुबी फरमाते कि ये मुनासिबत है माक़बल की आयत से कि वालिदैन का तज़किरा फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल को तसल्ली देने के लिए कि जिस तरह से वालिदैन की नाफरमानी लोग करते हैं, हालांकि वालिदैन का बड़ा किरदार होता है बच्चे की तालीम तरबियत में और जब उसकी तौलीद में, उसकी जो नश्व नुमा में, लेकिन फिर भी उसकी नाफरमानी करते हैं। तो ये जो दुनिया का दस्तूर है, इस पर दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। समझे, या कह लीजिए कि हुकूकुल्लाह का बयान हुआ, अब हुकूकुल इबाद का बयान हो रहा है। समझा, फरमाते अल्लाह ताला फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को ताकीदी हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। बिवालिदैहि हुस्ना फरमाते इत्तराफ में एहसाना आई अमरना, यानी हमने उनको हुक्म दिया, हमने इंसान को हुक्म दिया अन युहसिना इलैहिमा, कि उन दोनों के साथ अच्छा सलूक करे। क्या इशारा फरमाया? एहसानन जो है मफूल मुतलक है और इसका फेल अन युहसिना इलैहिमा फनसबु एहसानन अलल मस्दरियत, या नुसीबा एहसानन, एहसानन को नसब दिया गया मस्दर होने की वजह से बेफिलिल मुक़द्दर, अपने मुक़द्दर फेल की वजह से। उमिथलहु हुस्नन, यही तरकीब, यही बेईनी बात हुस्नन में हो, जो एहसानन में है वही हुस्नन में। आया समझ में आया मौलाना साहब? हमलतहु उम्मुहु, उसकी इल्लत बयान फरमा रहे, क्यों जो है उसने सलूक करने का हुक्म दिया, या इसलिए दिया है कि उनकी वालिदा ने मशक्कत के साथ हमल में रखा। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, करहन भी है कुरहन भी, इसके माना मशक्कत। करहन बाज़ लोगों ने फरमाया मस्दर है और कुरहन जो है इसम है। उनकी वालिदा ने, वालिद का भी किरदार है, लेकिन वालिद के से ज्यादा जो वालिदा का किरदार है और उसको ज्यादा मशक्कत होती है, इसलिए वालिदा का मकाम और मर्तबा जो है वो बिर के सिलसिले में वो बाप के मुकाबले में ज्यादा समझा जाता है। तो उनकी वालिदा ने उसको अमल में रखा मशक्कत के साथ, वह वज़अतहु कुरहा, और उसको जना या उसको पैदा किया मशक्कत के साथ, विलादत की मशक्कत के साथ। ये कुरहन दोनों जगह जो है मशक्कत के माने में है और ये मंसूब बिनज़िल खाफिज़, इसीलिए इशारा फरमाए अला मशक्कतिन, समझा मौलाना सा, अला मशक्कतिन इशारा फरमा मंसूब बिनज़िल खाफिज़, हमलतहु अला कुरहिन वज़अतहु अला कुरहिन। सिर्फ इसी पर बस नहीं कि अमल की मुद्दत 9 महीने और यानी विलादत की मुद्दत 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, यही सिर्फ नहीं, ये मशक्कत खत्म नहीं होती है, मशक्कत जारी रहती है जब तक कि रज़ाअत खत्म ना हो जाए। फरमाते व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरन, मुद्दत हमलिही व फिसालिही, हमल की मुद्दत और जो दूध छोड़ाने की मुद्दत, रज़ाअत की मुद्दत जो है वो 30 महीने। आपने हिदाया में पूरी तफसील पढ़ ली। जमहूर की यही राय है कि 6 महीने अक़ल मुद्दत हमल है, पढ़ा ना पढ़ा ना साहब, 6 महीने, और मुद्दत रज़ाअत जो है ज्यादा से ज्यादा, कम की कोई मुद्दत नहीं है, समझा। इसलिए तो हो सकता है किसी खातून को दूध ही नहीं आ, तो फिर वही मार्केट वाला दूध, समझा मौलाना साहब। तो कम की कोई मुद्दत फिक्स नहीं की गई कि 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन, हो सकता है किसी खातून को 6 महीने में दूध खत्म हो जाए, तो तकलीफ माला युताब होता है। अक़ल मुद्दत जो है मुतय्यन नहीं किया गया, अक्सर मुद्दत मुतय्यन की गई है, और वो कितना है 2 साल। वो दूसरी कौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअत, उस आयत की वजह से, इस आयत में तो दोनों को बयान किया गया था, समझा, लेकिन उस आयत में 2 साल को, यानी 2 साल को अलग कर लिया गया, 24 महीने को अलग कर लिया गया। तो 24 महीने जब अलग हो गए तो बाकी जो बचे वो 6 महीने बचे। वो 6 महीने जो है वो अक़ल मुद्दत हमल की मुद्दत।
فرماتے وحملہ وفصالہ من الرضاع 30 شہرا 6 اشہر اقل مدت الحمل، حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے، والباقی اکثر مدت الرضاع، اور جو اس کے اور اس میں بھی جو یعنی یہ کہانی مصنف نے دوسری تشریح کر دی کہ 6 ماہ جو ہے وہ اقل مدت ہے حمل کی، اور زیادہ سے زیادہ جو رضاعت کی مدت ہے وہ 2، اس کے بعد 24 مہینے بچتے ہیں، اور یہی جمہور کی رائے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے تھوڑی سی الگ ہے، امام ابو حنیفہ امام زفر کی رائے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا الگ، لیکن مفتابی مسلک وہ نہیں ہے، مفتابی مسلک وہی ہے جو حضرات صاحبین کا ہے، اور وہی حضرات صاحبین کا مسلک ہے وہ جمہور کا مسلک ہے، حضرت امام مالک حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا وہی مسلک ہے۔ ہاں عقل وہ یعنی حمل کی اکثر مدت کیا ہوگی، اکثر مدت کیا ہوگی، اس میں اختلاف، حنفیہ کے یہاں حمل کی اکثر مدت اس میں اختلاف ہے کہ وہ 2 سال ہے، حنفیہ کے نزدیک، بعض لوگوں کے نزدیک 4 سال ہے، سمجھا نا، 4 سال تک جو ہے حمل رہ سکتا ہے، یہ وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اقل مدت الحمل میں اور اکثر مدت رضاعت مفتابی مسلک جو ہے وہ 2 ہی سال کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اکثر والباقی اکثر مدت الرضاع، وقیل ان حملت به 6 او 9 ارضعته الباقیہ، ایک قول یہ ہے کہ اگر حاملہ ہوئی ہے 6 ماہ تو باقی بچ گئے 24 ماہ، 24 ماہ رضاعت، اگر حاملہ ہوئی ہے 9 ماہ تو باقی 30 میں سے 21 ماہ دودھ پلائی، یہ قول بھی اختیار کیا گیا ہے۔ قیل ان حملت به 6 او 9 ارضعته الباقیہ، باقی کی رضاعت کرے گی، باقی مدت میں رضاعت کرے گی، جتنا حمل کی مدت ہو اس کو مستثنا کر کے باقی مدت میں رضاعت کرے گی۔ حتی اذا بلغ اشدہ، حتی غایت کے لیے ہے، جملہ مقدرہ کی غایت کے لیے ہے، یعنی تقدیر عبارت ہے کہ عاشا زندہ رہا وہ شخص یہاں تک کہ کمال کو پہنچ گیا، اذا بلغ اشدہ، کمال عقل کو، کمال قوت کو پہنچ، وہ کون سی مدت ہے، اشد کی مدت کون سی ہے، تو ایک رائے سلسلے میں بلوغ کی، جب بالغ ہو گیا تو گویا کہ کمال العقل حاصل ہو گیا اور کمال القوت حاصل، سمجھا، عقل اور قوت دونوں کا کمال جو حاصل ہوتا ہے وہ بلوغ کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے بلوغ پر سارے احکام اس کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں، سمجھا۔ لیکن مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اشدہ سے مراد جو ہے وہ 33، سمجھا، 33 سے لے کر کے 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے، یہ یعنی ابتدائے کمال کو نہیں لیا، انتہائے کمال، بلوغ سے کمال شروع ہو جاتا ہے، سمجھا، اور یہ 33 سال پر جا کر کے کامل ہو جاتا ہے کمال، اور جب 40 سال پر پہنچتا ہے تو بالکل مستحکم، سمجھا، تو 33 سال کی مدت کو لی ہے یہ، فرماتے ہوا کمال قوتہ و عقلہ و رأیہ اقلہ 33 سنۃ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ وہ زندہ رہا اور 33 سال کے بعد 40 سال کو پہنچ گیا، ای تمامہا وہو اکثر الاشد، یہ اشد کی اکثر مدت ہے۔ قال، اس نے یہ کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دیجیے، اوزعنی مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں، آپ کی وہ نعمت جس کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے، اور آپ کی وہ نعمت جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں آپ نے عنایت فرمائی، اور آخرت کی نعمت یہ ہے کہ آپ نے ایمان سے برابر کیا، علم سے برابر کیا، طاعت کی توفیق دی، تو یہ جو ہے ان نعمتوں پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دیجیے، التی انعمت بها علی، جس کا انعام آپ نے میرے اوپر کیا، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، والدین اگر مومن ہے تو ایمان کی دولت، اور جو دنیا کی نعمت ہے وہ نعمت مراد ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کم از کم دنیا کی نعمت تو ہر شخص کے اوپر ہو رہی، میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر، وہی توحید، اور وہ توحید ہے، وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ،
اور آپ مجھے توفیق دیجیے کہ میں ایسا عمل کروں، نیک عمل کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری ذریت میں صلاح پیدا کر دیجیے، میرے لیے میری ذریت میں صلاح پیدا کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو نزول ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا، مکہ مکرمہ میں، مدینے میں نہیں، مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی عمر 40 سال تھی، حضرت ابوبکر کی عمر جو ہے 38 سال تھی۔ ایسے اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ شروع سے ہے۔ جب اللہ کے رسول کی عمر 20 سال کی ہوئی تھی اور آپ نے شام کا سفر کیا تھا، تجارتی سفر کیا تھا، حضرت ابوبکر ساتھ میں تھے۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، 2 ہی سال کا فرق ہے۔ اس وقت سے آپ ساتھ میں ہیں، لیکن جس وقت نبوت ملی حضرت ابوبکر کی عمر 38 سال تھی۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی حضرت ابوبکر کی، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے توفیق دے دی، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین کو بھی نعمت توحید سے۔ یہ دعا ہے۔ اشکال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے والد تو مسلمان نہیں ہوئے، مکی زندگی میں دعا فرما، توحید کی نعمت عنایت فرما دیجیے۔ جب دعا ہے تو دعا مستقبل کے لیے کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے مجھے جو ہے میری اولاد کو بھی آپ ایمان کی دولت سے مالا مال۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان، ان کے والد بھی مسلمان، حضرت عثمان ابو قحافہ، حضرت عثمان ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع میں یہ جو دعا کی تھی، یہ دعا قبول ہوئی فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت ابوبکر کی اولاد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت محمد جو ہے وہ تو تابعی، سمجھا؟ حضرت عائشہ نہیں یاد ہے، دیکھیے حضرت ابوبکر کی اولاد حضرت عائشہ نہیں، ارے حضرت اسما نہیں، ارے سب کا حضرت ابوبکر کی اولاد ہے، سب مسلمان۔ اور اولاد کی اولاد مثال عبداللہ بن زبیر حضرت اسما کی کے صاحبزادے ہیں، 4 پشتوں تک صحابہ، سمجھا نا؟ ایک خصوصیت حضرت ابوبکر کے علاوہ اور کسی کو حاصل ہے۔ انہوں نے یہ دعا فرمائی کی ہے، تو فرماتے کہ یہ حضرت ابوبکر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے اشد کی تشریح جو ہے انہوں نے وہ 33 سے 40 سال میں کی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا؟ اسی وقت اسی مقصد کے لیے فرماتے ہیں کہ وَبَلَغَ قَالَ رَبِّ إِلَىٰ آخِرِهِ نَزَلَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً بعد سنتین من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب 40 سال کو پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 سال بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 سال بعد تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نزلہ، بات ختم ہو گئی، یہاں پر اسٹاپ کیجئے۔ اب آگے جملے مستانفہ، آمن بہ ثم آمن ابواہ۔ یہ آمن کا تعلق لما نزلہ سے نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے مومن ہے، 2 سال بعد مومن نہیں ہوئے ہیں، 38 سال ہی کی عمر میں وہ ایمان لے آئے۔ ایسا نہیں کہ 40 سال کی عمر میں جو ایمان لائے۔ اس لیے مصنف کی عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کو جملے مستانفہ بنائیں۔ یہاں پر معاملے کو اسٹاپ کیجئے۔ جب نازل ہوئی یہ آیت تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعا فرمائی، اس وقت حضرت ابوبکر کی عمر 40 سال، لیکن جملے مستانفہ یہ نتیجہ اس کا کیا نکلا، یعنی اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آمن بہ ثم آمن ابواہ، ان کے والدین مومن ہو۔ ام الخیر ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر، اور ابو قحافہ عثمان ان کے والد کا نام تھا۔ ثم ابنہ عبد الرحمن، پھر ان کے صاحبزادے عبد الرحمن، اور ابن عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو عتیق۔ سب اس سے بہتر تھا وہ عبداللہ بن زبیر کا ذکر کرتے عام طور پر حدیثوں میں عبداللہ بن زبیر، سمجھا نا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ مومن ہوئے۔ تو یہ آمنہ کو جملے مستانفہ بنائیے، ورنہ تو معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے۔ آمنہ جملے مستانفہ ہے۔ اوزعنی الہمنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وہی التوحید۔ وہ نعمت کبریٰ جو ہے توحید ہے، توحید کی نعمت آپ نے مجھ کو دی ہے،
वही तौहीद की नेमत मेरे वालिदैन को अता फरमा दीजिए। वन आमल सालिहन तर्दाहु, और नेक अमल की तौफीक दीजिए। फरमाते ये नेक अमल की तौफीक ऐसी मिली हजरत अबू बकर को कि पूरी जिंदगी जो नेक अमल करते ही रहे, सारी चीजें अल्लाह के रसूल के पास निछावर कर दिया, लेकिन फिर उसी वक्त जिस वक्त दुआ की थी उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 9 मुसलमानों को उन्होंने आजाद किया जिनको अल्लाह के रास्ते में अजाब दिया जा रहा था। उनमें हजरत बिलाल थी। वासिलिह ली फी दुर्रियती फकुल्लुहुम मुमिनून, चुनांचे सब के सब मोमिन। इन्नी तुब्तु इलैका, मैं आपकी तरफ मुतवज्जह होता हूँ और मैं आपके फरमाबरदारों में से हूँ। इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कि ये हजरात इनको अजर क्या मिला, जिन्होंने ये बात कही इनको अजर क्या मिला। उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू, यही वो लोग हैं, यानी इस कौल के कायलिन, कायलु हाज़ल कौल अबू बकर व गैरुहु, जिनके अच्छे अमाल को हम कबूल करते हैं। हसन, हसन के माने इसमें तब्दील नहीं है, ये सेग़े सिफत है। अहसन सेग़े सिफत है, इसमें तब्दील नहीं, यानी बहुत अच्छे अमल को कबूल करते, यानी जो सिर्फ हसन है उसको कबूल नहीं करते, ये मफहूम नहीं है। हसन, हसन के माने में इनके अच्छे अमाल को कबूल करते हैं और इनके सय्यात को हम माफ कर देते हैं। फी अस्हाबिल जन्ना, हाल ये है कि जन्नत वालों में से। फी अस्हाबिल जन्ना, फी अस्हाबिल जन्ना ये तरकीब में हाल वाक़ा है। हालुन ऐ काइलीन फी जुमलतिहिम, यानी अहले जन्नत के मिन जुमला लोगों में से। वअदा सिद्क़िल लज़ी कानू युअदून, ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जा रहा, कानू युअदून, जो इनसे किया जा रहा। फी क़ौलिही तआला वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नात, उस आयत में अल्लाह ताला ने जो वादा किया है उसी वादे की तरफ इशारा फरमाया। फरमाते हैं वल्लज़ी क़ाला लिवालिदैहि, ये एक तो वो है ऊपर वाला जो है वो फिरका है जिन्होंने अपने वालिदैन के लिए दुआ फरमाई। समझा? बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हजरत अबू बकर को बीच में लाने की जरूरत नहीं। एक मुतलक बात है कि दो गिरोह है, एक गिरोह वो है जिन्होंने अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ फरमाई। समझा? और सब के सब अल्लाह के फजल से मोमिन हो। दूसरी जमात वो है जिन्होंने अपने वालिदैन से कहा, लिवालिदैन की उफ़्फ़िल लकुमा, तुम दोनों पर उफ़ है, अफसोस है। समझा? पर एक क़िराअत में है बिल इफ़रादी, यानी वल्लज़ी क़ाला लिवालिदिही, वालिद अगर है तो जनने वाले, पैदा करने वाले, जिन्स मुराद। क्यों? उफ़्फ़िल लकुमा है, वालिद जिन्स के माने में हो जाएगा ताकि कलील और कसीर दोनों के ऊपर इसका इतलाक हो सके। उरीद बिही अल जिन्स उफ़्फ़िल बिकस्रिल फ़ा व फ़तहिहा उफ़्फ़िल व उफ़्फ़ा, बेमाना मस्दर अफ़्फ़ा या उफ़्फ़ु, इसके माना आता है नतनन व क़ुबहन, बदबूदार होना, कबीह होना। समझा? मैल कुचैल, कान के मैल कुचैल को उफ़्फ़िल कहा जाता है, कान के मैल कुचैल को उफ़्फ़िल कहा जाता है। और फिर ये मुहावरे में इस्तेमाल होता हर घिन वाली शय के, हर मकरूह शय के, घिन वाली शय के लिए उफ़्फ़िल का इस्तेमाल होता है, इतलाक़ होता है। समझा? इसका असली माना है कान का मैल कुचैल, और दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि बदबूदार शय, कबीह शय। और ये इस्तेमाल होता है घिन वाली शय के लिए इस्तेमाल होता है, शय मकरूह के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका इतलाक़ होता है। फरमाते उफ़्फ़िल लकुमा, तुम दोनों के ऊपर। अच्छा, उफ़्फ़िल जो है या तो ये मस्दर है, समझा? अफ़्फ़ा या उफ़्फ़ो से, या फिर ये इसमें फेल है, इसमें फेल है तो अतज़ज्जरु के माने, अतज़ज्जरु आया समझ में? उफ़्फ़िल जो है या तो मस्दर है या फिर उफ़्फ़िल क्या है, ये इसमें फेल है। अतज़ज्जरु, मैं तुमसे परेशान हूँ, मैं तुमसे बेकरार हूँ, मैं तुमसे बेचैन हूँ। अतज़ज्जरु बिकुमा, अबिकुमा, मैं तुम दोनों से बेचैन हूँ, बेजार हूँ। आया समझ में? उफ़्फ़िल के सिलसिले में तीन राय है असल में, या तो मस्दर है, या फिर ये जो है इसमें फेल है, या इसमें सौत है। तज़ज्जुर के सौत के लिए परेशान होने के टाइम में जो आवाज निकलती है उस आवाज को उफ़्फ़िल कहा जाता है। परेशान जब होगा इंसान,
سمجھا؟ اس وقت میں جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو افن سے تعبیر کیا جاتا ہے. مصنف نے ان میں سے دو کو صرف ذکر کیا، مصدر ہونے کو اور جو ہے اس میں فعل یا اس نتنن و قبحن میں مصدر ہونے کو ذکر کیا. لکما اتزجر منکما، اتزجروں میں افن کے اس میں فعل ہونے کو ذکر کیا. میں تم دونوں سے بیزار ہوں. اتعداننی ان اخرج، کیا تم دونوں وعدہ کرتے ہو مجھ سے؟ فی قراءۃ بالادغام، یہ قراءت میں ادغام کے ساتھ اتعدانی ان اخرج کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت سی امتیں گزر چکی ہیں مجھ سے پہلے اور کسی کو نہیں نکالا گیا آج تک. ولم تخرج من القبور، قبور سے ان کو نکالا نہیں گیا، قبروں سے نکالا نہیں گیا. یہ سمجھتے نہیں ہے نکالنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں نکالا جائے گا، قیامت میں نکالا جائے گا، ابھی نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے. اس بات کو یہ سمجھتے نہیں ہیں. فرماتے وہما یستغیثان اللہ، اور والدین دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. یستغیثان اللہ، یسألانہ الغوث برجوعہ، وہ دونوں سوال کر رہے ہیں، وہ دونوں دعا کر درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے ایمان کی طرف آئے. برجوعہ، ایمان کی طرف آنے کی دعا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. وَيَقُولَانِ، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں ان کو اپنے بچے سے کہ إِن لَمْ تَرْجِعْ، اگر تم نہیں آؤ گے، کفر سے رجوع نہیں کرو گے یا ایمان کی طرف نہیں آؤ گے، وَيْلَكَ، تمہارے لیے خرابی ہے. اَيْ هَلَاكَكَ، وَيْلَكَ ہلاک کا مصدر ہونے کی طرف اشارہ کیا، یا ویل کے معنی ہلاک، ہلکت ہلاکک، سمجھا نا، تم ہلاک ہو. وَيْلَكَ کا ترجمہ کیا ہلکت، تم ہلاک ہو جاؤ گے. آمین بالبعث، بعث کے اوپر ایمان لے آؤ. ان وعد اللہ بہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ اس سلسلے میں بالکل حق ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے، وہ بیٹا کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے، بعض کا قول نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانی. الا اساطیر الاولین اکاذیب. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لڑکے جو ایمان سے بیزار ہیں، ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، ان کا یعنی عقاب یہ ہوگا کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہے. من جملہ ان امتوں میں، فی امم، یہ حال واقع ہے، من جملہ ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی جنات اور انسان میں سے. امم کا بیان ہے من الجن والانس. انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ لوگ نقصان والے ہیں، خسران والے ہیں. آیا سمجھ پایا؟ یہ جو آیت ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو والذی قال لوالدیہ، اس کا مصداق کون ہے؟ بعض حضرات نے، جیسے مروان ہے، مروان بن الحکم، نام سنا ہے؟ مروان بن الحکم جو ہے، اس آیت کا مصداق حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو قرار دیتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کی بیوی عبد الرحمن کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ابو عبد الرحمن جو ہے اس نصیحت کو نکار رہا ہے. سمجھا؟ تو مروان یہ کہتا ہے، اور بھی کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کے مصداق نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب معلوم ہوا کہ مروان اس آیت کو عبد الرحمن پر چسپا کرتا ہے، حضرت عائشہ نے شدت کے ساتھ انکار کیا کہ حضرت عبد الرحمن اس سے مراد ہی نہیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ کا انکار موجود ہے، بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو اس کا مصداق نہیں قرار دیا جائے گا. یہ ایک عام بات کہی جا رہی ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ مِّن جِنسِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ درجات، ہم تمام کافروں کے لیے اور مومنوں کے لیے درجات. فدرجات المؤمن فی الجنہ عالیۃ، چنانچہ مومن کے جو درجات ہیں جنت میں وہ بلند ہیں. ودرجات الکافر فی النار سافلہ، اور کافروں کے جو درجات ہیں جہنم میں وہ بالکل نچلے درجے کے ہیں. مما عملوا، یہ عمل کی وجہ سے، عمل ہی کی وجہ سے درجات کا تعین ہوگا. یعنی المؤمنون من الطاعات، یعنی مومنین طاعت کی بنیاد پر، اور کافر معاصی کی. وَلِيُوَفِّيَهُمْ، یہ جو ہم نے درجات متعین فرمایا ہے، یہ درجات اس لیے متعین کیے گئے ہیں تاکہ ان سبوں کو ان کے اعمال کی جزا مکمل طور پر،
درجات کے اعمال کے اعتبار سے درجات کی بلندی اور درجات کی پستی ہوگی. لنوفین اے اللہ وفی قراءۃ بالنون اعمالہم اے جزاءہا وہم لا یظلمون، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی. لا یظلمون شیئا ینقص للمؤمنین ویزاد للکفار، یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مومنین سے کچھ ثواب کو کم کر دیا جائے اور کافروں کے لیے کچھ ثواب کا اضافہ کر دیا جائے، ایسا نہیں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو جہنم کے روبرو لایا جائے گا یا جہنم کے سامنے لایا جائے گا. بِأَن تُكْشَفَ لَهُمْ، بئی طور کے نار کو کھول دیا جائے، کشف کر دیا جائے گا، نار کو جو کھول دیا جائے گا. يُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، دنیا میں تو تم نے اپنے طیبات کو ضائع کر دیا. اپنی دنیاوی زندگی میں تم نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھے کام کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو دے دیا. آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. آخرت میں مدار ایمان ہے اور ایمان تمہارے پاس نہیں ہے، لہذا ساری نیکیاں اور سارے کار خیر تمہارے دنیا میں ختم کر دیے گئے، آخرت کے لیے کچھ باقی نہیں رکھتا. ایمان اگر ہوتا تو اس کار خیر کا ثواب جس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے، لیکن تم نے ایمان قبول نہیں کیا، لہذا تمہاری ساری جو ہے محنتیں ضائع ہو گئی. اذهبتم طیباتکم، فرماتے اذهبتم کے بارے میں کہ اذهبتم بھی ہے اور اذهبتم بھی ہے، ایک حمزے کے ساتھ اور دو حمزے کے ساتھ. وبحمزۃ ومدۃ، حمزہ اور ایک حمزہ اور مد کے اذهبتم، سمجھا، مد کے ساتھ. وبہما، اور اذهبتم ہے بغیر مد کے لیکن تسہیل کے ساتھ. دو حمزہ ہے، دو حمزے ہیں، تحقیق نہیں بلکہ تسہیل کے ساتھ. وتسہیل ثانیت، دوسرے کی تسہیل کے ساتھ. طیباتکم اشتغالکم بلذاتکم، اپنی لذت میں وہ مشغول ہونے کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں. واستمتعتم تمتعتم بها، اور تم نے ان سے جو لذت حاصل کر لیا ہے، فائدہ تم نے اس سے اٹھا لیا ہے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج کے دن ذلت کے عذاب کی جزا دی جائے گی. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اس وجہ سے کہ تم تکبر اختیار کرتے تھے. تَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق، یہ بغیر الحق جو ہے صفت کاشفہ ہے، کیونکہ تکبر جو ہوا کرتا ہے وہ ناحق ہی ہوا کرتا ہے، بغیر الحق. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تمہاری فسق کی وجہ سے، تمہارے گناہ کی وجہ سے تم کو جو ہے یہ دن دیکھنا پڑا. بِهِ وَتُعَذَّبُونَ بِهَا، محمد چاند فیضان عارف لکھیم پور تحسین فاطم حیات ارسلان سہیل اویس حذیفہ امیر حمزہ سید ادریس ارشاد شاہد اختر فیروز عالم امیر اسلام محمود افضل حذیر اسعد عدنان میزان الرحمان عبد القادر سمیع الاسلام محمد یحییٰ ناظم سفیان عالم مزمل امامہ اسامہ بلال احمد عطاء اللہ کیفی ارشد فیروز احمد وسیم جمال فیاض علیم الدین عبد المطلب محمد عادل معروف علی امان طیب جواد احمد ابن مسعود سیف البلاد محمد خیر عبداللہ طیب محمد مسیب جلال الدین شعیب عالم عفان انس عبد المومن نور عالم مصطفیٰ لبیک عظیم عمار بدر الاسلام شہرور ظہیر طلحہ جنید مبشر حزیر شعیب عاشق الہی اسعد احمد طالب علی بلال عارف عالم سیف اللہ سرفراز مظفر نگر ہے نوید عالم عبد العلیم فیضان نعمان سلمان مسعود فیصل حذیفہ خان محمد سعد مقصود عالم مصیب اسد اللہ عبد المصفر عاقب عبید خان نور الدین نوید نعمت اللہ عثمان وذکر اخا عادل، اور ذکر کیجیے
आद के भाई, आद के कौम आद के भाई यानी कौम आद के वो नस्बी भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम, वो उसी खानदान के थे। यहाँ पर अख से मुराद अख की नस्ल है, उसी खानदान के फर्द थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, उसको याद कीजिए। इज़ अंज़रा कौमहु, इज़ इला आखिरी, यहाँ से लेकर के अखीर तक जहाँ तक इनका किस्सा चल रहा है, ये उज़कुर अखा आदिन से बदले इज्तिमा, वो जिक्र किया है, वो मुकम्मल किस्सा है। इस वक्त के हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया, खव्वफ़ बिल अहकाफ, इस हाल में कि ये कौम अहकाफ में आबाद थी। अहकाफ ये वादी बिल यमन, यमन में एक वादी का नाम है हिरकुल की जमा, और हिरकुल के माने जो होता है वो रमलुन मुस्ततीलुन मुर्तफ़िअ, वो रेत है, रेत का सिलसिला, रेत के तौदे का सिलसिला जो तवील तक हो और मुरतफ़िअ, रमलुन मुस्ततीलुन मुर्तफ़िअ, ये इन्हिनाम, थोड़ा मुड़ा हुआ वो सिलसिला, समझा, उसको कहा जाता है लुग़वी माने के एतबार से। लेकिन अहकाफ यमन में एक वादी का नाम है जहाँ पर कौम आद आबाद, समझा। बिल अहकाफ तरकीब में हाल बात है, कौमहुम काइनीना बिल अहकाफ, ये अंज़रा से मुताल्लिक़ नहीं है कि इंज़ार किया अहकाफ में, ये बिल अहकाफ का ताल्लुक कौमहुम से, उनकी कौम आबाद थी अहकाफ, आया समझ में, बिल अहकाफ। वक़द खलतिन नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि, खलत मज़र, कितने रसूल और बहुत से रखाना के बहुत से रसूल गुजर चुके हैं इनसे पहले और इनके। कौम आद से पहले भी कुछ रसूल गुजरे हैं। कौम आद से पहले हजरत आदम है, हजरत शीस है, हजरत इदरीस है, हजरत बोलो ना थोड़ा सा, और हजरत अरे नूह, हमारे लाते की बात की हुई देखो, हजरत नूह, समझा। नहीं, चार अंबिया का तो जिक्र है, हजरत आदम, हजरत शीस, हजरत इदरीस, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत हूद के बाद तो बेशुमार अंबिया गुजरे। फरमाते उनसे पहले भी बहुत से अंबिया गुजर चुके हैं, उनके बाद भी है मिन क़ब्ल हूद व मिन बादी इला अक़वामिहिम, अपनी अपनी कौमों की जानिब सबकी एक ही तालीम की, और हजरत हूद ने भी यही तबलीग की कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ऐ बिअन क़ाल, मंसूब नज़ीर खाफिद, ये यानी मजरूर है, ये बा महज़ूफ होने की वजह से कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। वह जुमला तो क़द खलत, फरमाते हैं कि ये जो जुमला है वक़द खलतिन, यहाँ से वज़कुर अखा आदिन इज़ अंज़रा कौमहु बिल अहकाफ़ि अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, इंज़ार जो किया हजरत हूद ने, ये इंज़ार किया, समझा। वक़द खलतिन नुज़ुर जो है ये जुमला मुअतरिज़ा है, ये फरमाते हैं जुमलत व जुमलतु क़द खलत मुअतरिज़तुन, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम इन अबदतुम गैरल्लाहि, मुझे तुम्हारे ऊपर खौफ है अगर तुमने गैरुल्लाह की इबादत की तो यौम अज़ीम के अज़ाब का खौफ है। जो दूसरे अंबिया की दावत है वही दावत हजरत हूद की भी है। आलू, कौम कहने लगी अतीताना, आप हमारे पास तशरीफ लाए, लितफ़िकाना, अफ़का यफ़िकु, अन सिले के साथ, इसके माने फेरने के हैं, पलटने के, बगैर सिले के झूठ बोलना, समझा। और यफ़िकून के माना होता है झूठ बोलना, यकज़िबून, और जब अन सिले के साथ होता है तो ये होता है पलटने के, फिर फेरने के। अतफ़िकाना अन आलिहतिना, क्या आप हमको अपने माबूदों से फेरना चाहते हैं? आप हमारे पास आए हैं ताकि हमको अपने माबूदों से फेर दें, लितस्रिफ़ना अन इबादतिहा, उन माबूदों की इबादत से फेर दें। फ़अतिना बिमा तईदुना, जो अज़ाब, इस अज़ाब का आप वादा कर रहे हैं कि अज़ाब आएगा, जिस अज़ाब की धमकी दे रहे हैं उस अज़ाब को ले आइए। मिनल अज़ाबि अला इबादतिहा, इन माबूदों की इबादत पर जिस अज़ाब का हमसे वादा कर रहे हैं उसको ले आइए। इन कुंत मिनस सादिक़ीन फी अन्नहु यक़ीन, अगर आप सच्चे हैं इस बात में कि वो अज़ाब आने वाला है। क़ाल हूद, हज़रत हूद ने फरमाया कि अज़ाब का आना नहीं आना ये हमारे इख्तियार में है।
کب آئے گا عذاب کب نہیں آئے گا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ عذاب آئے گا، کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہے۔ اجمالی بات میں جانتا ہوں کہ عذاب آئے گا اگر تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، سمجھا؟ مکمل بات مجھے معلوم نہیں ہے، انما العلم عند اللہ، مکمل علم تو اللہ ہے۔ هو الذی یعلم متی یأتیکم العذاب، وہی جانتا ہے کہ تمہارے پاس عذاب کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میرا کام تو صرف تبلیغ کر دینا ہے، جو چیز کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے میں تم کو پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں سمجھتا ہوں تم نادان لوگ، عذاب کوئی طلب کرنے کی چیز، مصیبت مانگنے کی چیز ہے، مصیبت کو دفع کیا جاتا ہے، اب تم ہو کہ اپنی نادانی میں جہالت میں کہہ رہے ہو عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، جب عذاب آ جائے گا تو دماغ سینٹر میں آ جائے گا، آگے وہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ عذاب کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہوتی، مجھے بخار لے آوے، مجھے فلاں چیز ہو جائے، ارے اس کو تو اس پہ تو عافیت کی دعا کی جاتی ہے۔ تمہارے اس طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نادان لوگ ہو۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ بِاسْتِعْجَالِكُمُ الْعَذَابَ، عذاب کی جلدی مچانے کے ذریعے سے مجھے محسوس ہوتا کہ نادان لوگ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا، بِمَا تَعِدُنَا، یہ ماں ہے نا، ماں، جس ماں سے مراد عذاب ہے تو یہ رَأَوْهُ میں وہ ضمیر جو ہے اسی ماں کی طرف راجع ہے۔ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جس کا وہ وعدہ فرما رہے تھے، یعنی ای ماں والعذاب، اشارہ فرما رہے کہ بما تعیدنا میں جو ماں ہے اسی کی طرف رأوہ کی ضمیر راجع ہے۔ ماں والعذاب عارضا مستقبل اودیتہم، ان پر جو عذاب آیا، آپ کو معلوم ہے قوم عاد پر 7 دنوں تک وہ تیز ہوائیں چلتی رہی، ان ہواؤں نے سب کو اٹھا کر کے پٹخا ہے، اوپر لے گئے، اوپر لے جا کر کے پٹخا ہے، یہ ساری چیزوں پر جتنے بھی بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جانور ہو، سب کو ہلاک کر دیا اس ہوا نے۔ سب کچھ نشانات باقی رہ گئے، گھر مکانات باقی رہ گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہے کو حکم ہوا کہ جانوروں کے باڑے میں چلے جاؤ، جانور جہاں رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ ہوا چلتی تھی لیکن وہ ہوا دوسروں کے لیے سخت تھی، شدید تھی اور گرم تھی، لیکن وہی ہوا جو ہے حضرت وہ ہود کے لیے جو بالکل لذیذ تھی، بہت سہل تھی، جیسا عام ہوا کی طرح سے تھی، ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا بادل، رأوہ عارضا سحابا، سمجھے، عارض فی افق السماء، عارض کا ترجمہ سحاب، بادل جو آسمان کے افق پر پھیلا، آسمان کے افق پر ظاہر پھیلا، مستقبل اودیتہم، وہ ان کے وادی کا استقبال کرتا، عارضا مستقبل اودیتہم، سمجھا؟ مستقبل اودیتہم جو ہے عارضا کی صفت ہے، عارضا موصوف، مستقبل اودیتہم اس کی صفت، مستقبل اودیت کی طرف مضاف ہے اضافت لفظی، اضافت لفظیہ سے معرفہ نہیں بنتا، سمجھا؟ مولانا صاحب کو بیدار کر دیجیے ذرا، آگے پیچھے تک جو ہے ذرا سا بیدار ہو جاؤ مولانا صاحب۔ مستقبل اودیتہم جو ہے یہ اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ کی وجہ سے تخفیف کا تو فائدہ ہوگا، تعریف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فرماتے قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو پر برسنے والا ہے، پانی برسانے والا ہے۔ ممطرنا یہ بھی عارض کی صفت ہے، اور ممطر نا کی طرف اس کی اضافت جو ہے اضافت لفظیہ، اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ممطر ایانا، ممطر ایانا سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ ہے، جس کی وجہ سے صفت بننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ پانی برسانے والا نہیں ہے بادل، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے تھے وہ یہ ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، آندھی ہے، یہ ماں کا بیان ہے، سمجھا؟ رأوہ میں وہ ضمیر کا یہ بیان کہہ لیجیے، ماں کا بیان کہہ لیجیے، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تو تدمر کل شیء، ہر چیز کو ہلاک کر دے گی یہ آندھی، یہ ہوا جو ہر چیز کو ہلاک کر دے گی جس پر گزرے گی، بحمد ربھا، اپنے رب کے حکم سے، بارادتہ، اے کل شیء اراد اہلاکہ بہا، جس چیز کے کو ہلاک کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا اس ہوا کے ذریعے سے،
ان تمام چیزوں کو ہلاک کر دے گی. فَأَهْلَكَتْ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَصِغَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم. چنانچہ اس ہوا نے ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو اور ان کے مالوں کو، مال سے مراد چوپائے وغیرہ جانور، اموال سے مراد یہاں پر جانور وغیرہ مراد ہے. بِأَنْ طَارَتْ بِذَلِكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بئی طور کے ان سبوں کو آسمان اور زمین کے بیچ اڑایا. طارت بِذَلِكَ ان سب چیزوں کو آسمان و زمین کے بیچ اڑایا اور پھر وہاں سے وَمَزَّقَتْهُ اور ان کو جو ہے چورا چورا کر دیا، ان کو یعنی بالکل ختم کر دیا. وہ عذاب جب آتا تو سب کے اوپر آتا ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن جب عذاب کسی جگہ آتا ہے تو سب کے اوپر آتا ہے. اور جب حشر ہوگا تو حشر جو ہے نیت کے حساب، سمجھا نا جی. تکلیف بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جب عذاب آئے گا تو سب کے لیے ہوگا. کوئی مصیبت آئی، کرونا آیا تو ایسا نہیں کہ کرونا میں جو ہے وہ علماء لوگ نہیں مرے، مرے ہیں بہت سارے علماء، لیکن جو ہے وہ قیامت میں جو حشر ہوگا وہ دوسرے انداز سے. یہاں پر سب کچھ ہوگا، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر سب کچھ ہوگا. فرماتے ہیں کہ وَبَقِيَ هُودٌ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ. حضرت ہود اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے وہ لوگ باقی رہے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. تو وہ لوگ اس طرح سے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھر کے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. كَذَٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. جس طرح سے ہم نے ان کو بدلہ دیا اسی طرح سے مجرموں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ غَيْرَهُمْ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور تحقیق کہ ہم نے ان کو تمکنت دی، ہم نے ان کو قوت دی. مکنہ ان کو قوم عاد، فیما فِلَّذِي ان چیزوں میں، ان چیزوں میں، فیما ما جو ہے الذی کے معنی فِلَّذِی. إِن مَّكَّنَّاكُمْ تم کو تمکنت نہیں دی. ان کو نافیہ مانی، ان کو نافیہ مانیے کہ تم کو اے اہل مکہ جس میں تمکنت نہیں دی. یا کہا کہ جو قوت اور جو مال کے ہم نے قوم عاد کو عنایت کیا تھا وہ تم کو عنایت نہیں کی. لیکن وہ مر گئے، وہ تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ لقد مکناہم فیما، ما جو ہے نافی یعنی الذی کے معنی ہے، ہم نے ان کو وہ قوت دی، وہ مال دیا. إِن مَّكَّنَّاكُمْ تم کو وہ مال اور وہ قوت نہیں. ان نافیہ سمجھا؟ اچھا انہوں نے کیا کہا کہ ان نافیہ بھی ہے اور ان کو زائدہ بھی مان سکتے. زائدہ ہوگا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا کہ ہم نے ان کو وہ قوت دی، ان چیزوں میں قوت دی کہ تم کو اس میں قوت. مکناکم فی، جو قوت میں نے تم کو دی، جو قوت میں نے، ان کو کوئی معنی نہیں، ان کو حذف کر دی. جو قوت میں نے تم کو دی ہے وہی قوت ہم نے قوم عاد کو دی. ان کو زائدہ مانیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا. مطلب کیا ہوگا؟ قوم عاد کی قوت اور قوم عاد کا مال مشبہ، مشبہ بھی مشبہ. ارے جو قوت تم کو ہم نے دی ہے اسی قوت کی طرح سے ہم نے ان کو بھی قوت دی. تو قوم عاد کی قوت اور قوم عاد کا جو مال ہے یہ ہے مشبہ، اور کفار مکہ کی جو قوت اور مال ہے وہ ہے مشبہ. مشبہ بھی میں وجہ شبہ جو ہوتا ہے مشہور ہوا کرتا، زیادہ ہوا کرتا ہے. یہ کہ زید کل اسد، زید جو شیر کی طرح سے شجاعت میں، بہادری میں، یعنی اسد میں شجاعت جو ہے وہ زیادہ ہے زید کے مقابلے میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کفار مکہ کے پاس قوت تھا، کفار مکہ کے پاس مال جو تھا وہ زیادہ تھا اور قوم عاد کے مقابلے میں. یہی تو مطلب ہو گیا. جب مشبہ بھی اس طرح سے بنائیں گے تو قوم عاد کے پاس جو قوت اور مال ہے وہ زائد ہے اور قوم عاد کے پاس جو وہ کم ہے. یہ مقصود کے خلاف بھی ہو رہا اور واقعے کے خلاف بھی ہو رہا، واقعے کے خلاف بھی ہو رہا اور مقصود کے خلاف بھی ہو رہا. اس لیے مصنف کا زائدہ کہنا بھی یہ معافی ہے، یہ ٹھیک ہے.
یہ زائدہ کہنا ٹھیک نہیں، نافیہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن زائدہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مقصود کے خلاف بے ولازم آ رہا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ آیا بات سمجھ پائی مولانا صاحب؟ یہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ فرماتے ہیں کہ ان نافیہ او زائدہ مکناکم یا اہل مکہ فیہ من القوۃ والمال وجعلنا لکم سمعا، ہم نے ان کو جعلنا لکم سمعا، ان کے ایک کان بنا بمعنی اسماء، سمعن چونکہ مصدر ہے، اسماء کے معنی ہے، وہ ابصارا اور آنکھ اور دل بنائے تھے، افئدۃ قلوبا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم، چنانچہ ان کے کان نے اور ان کے آنکھ نے ان کو نفع اور ان کے دل نے کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا۔ سمجھا؟ من شیء ای شیء من الاغناء ومن زائدہ، من شیء میں من جو ہے وہ زائدہ، اذ کانوا یجحدون، نفع نہیں پہنچایا، کیوں نفع نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ وہ منکر تھے۔ اذ جو ہے تعلیل ہے، اغنا کی تعلیل، اس لیے کہ وہ منکر تھے۔ اذ فرماتے ہیں کہ معمولۃ لاغنا، یہ اغنا کا معمول ہے، واشربت معنی التعلیل، اور تعلیل کے معنی کو غلبہ دے دیا گیا۔ اشربت معنی تعلیل، تعلیل کے معنی کو غلبہ دے دیا، اشربت معنی تعلیل، سمجھ میں تعلیل کے معنی کو غلبہ دے دیا گیا۔ ترجمہ کیا جائے گا اس لیے کہ یعنی ظرف ہے لیکن تعلیل کا معنی موجود، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، حجج بینہ، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان پر نازل ہوا وہ عذاب جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان کو ہلاک کیا، یعنی قوم عاد کے علاوہ دوسری اقوام کو بھی ہم نے محض تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ من ای اہلھا کثمود وعاد وقوم لوط وصرفنا الآیات، اور ہم نے آیات اور دلائل بار بار بیان کیے، صرفنا الآیات بار بار، کررنا الحجج البینات، واضح دلائل ہم نے بار بار بیان کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، بس کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ فلولا نصرهم، کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ اللہ تہذیب کے لیے کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ وہ معبودان جن کو اللہ کے علاوہ یہ بناتے تھے، الذين اتخذوا من دون الله، جن کو اللہ کے علاوہ بناتے تھے تقرب کا ذریعہ، قربانہ، جن اصنام کو تقرب کا ذریعہ بناتے تھے یعنی معبود بناتے تھے، وہ کیوں نہیں ان کی نصرت کی؟ دیکھو اتخذوا من دون اللہ، یہ من دون اللہ تو قربانن سے متعلق ہے، من دون اللہ جو ہے یہ حال واقع ہو جائے گا، قربانن یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ذوالحال ہو جائے گا، یہ سمجھا؟ اور قربانن یہ مفعول ہے اتخذوا کا، اور آلہتن جو آگے آ رہا وہ قربانن سے بدل ہے۔ اتخذوا کا ایک مفعول محذوف ہے، اتخذوہم، اتخذوہم، ہم جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ الذین اتخذوا من دون اللہ غیرہ قربان، قربان کا ترجمہ فرماتے متقربا بہم الی اللہ، جن کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، قربان جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، آلہۃ معہ، اللہ کے ساتھ آلہہ بنایا، وہم الاصنام۔ فرماتے ہیں مفعول اتخذوا الاول، اتخذوا کا مفعول اول ضمیر محذوف ہے، ضمیر محذوف ہے، یعود الی الموصول، جو کہ اسم موصول کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، وہ الذین کی طرف، یعنی ہم، وقربانا یہ مفعول ثانی، الثانی یعنی مفعول ثانی، آلہۃ اسی سے بدل، بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ سب کے سب جو معبودان تھے سب غائب ہو گئے ان سے، ان نزول العذاب، عذاب کے نازل ہونے کے وقت میں، وذالک اتخاذهم الاصنام آلہۃ قربانا، اور یہ یعنی ان کا بتوں کو آلہہ تقرب کے لیے بنانا، افکہم ان کا کذب ہے، وما کانوا یفترون، اور ان کا افتراء، ماں کو مصدریہ مانیے تو افتراءہم کے معنی میں ہو جائے گا، اور اگر ماں کو اس میں موصول کے معنی میں مانی، ادھر بھی کوئی سو ہے کیا؟ بالکل پیچھے بیٹھ کر کے دیکھیے سوچے، اسی لیے وہاں کونے میں بیٹھ، یہاں جگہ چھوڑ کر کے ماں جو ہے، ماں کو اس میں موصول کے معنی میں لیجیے، جس کا معنی ہو جائے گا الذی، جس چیز کو یہ گڑھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ جو ہے بالکل ذالک ما کان، اور وہ چیز ہے جس کو یہ گڑھ رہے ہیں،
यफ्दिकुना मा मसदरिया या मा मौसूला। मौसूला जब मानेंगे तो वल आइदु महजूफुन, तो आइद यहाँ पर महजूफ के सिला के लिए ज़मीर होनी चाहिए। ऐ फीही मा कानू यफ्तरूना फीही जो मैं अरे भाई कितना तो मैं विशाल लगा रहा हूँ किताबों पे इस कदर